اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین ابد الآبدین و دہر الداہرین اما بعد۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی، ہم نے احکام شریعت مکمل کر لیے تھے، وہ چیزیں حرام، واجب، مستحب، مکروہ، مباح یہ پڑھ لیا تھا، ان کی ڈیفینیشنز ہو چکی ہیں، بعض مثالیں دے دیں کہ کیا کیا کام خدا نے واجب قرار دیے ہیں، حرام ہیں، مستحب ہیں، مکروہ ہیں یا مباح ہیں، اور اسی طرح یہ بھی بیان ہوا کہ واجبات کو واجب کرنے میں یا حرام کاموں کو حرام کرنے میں صرف ہمیں جسمانی تکلیف دینا خدا کی مراد نہیں، بلکہ اس سے قرب بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے دل کو، اس کی روح کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ان کے بدلے واجبات کو انجام دینے اور حرام کاموں سے بچنے کے بدلے آخرت میں مقام عظیم و اجر عظیم ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں کھانے پینے کے احکام کے بارے میں، کیونکہ یہ وہ احکام ہیں جو کہ چھوٹی عمر سے ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں واجبات اور حرام اتنے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الحمدللہ خدا کا کرم ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں مسلمان اور ایمان، اسلام اور ایمان دونوں عطا کیے۔ اس کے مستحبات اور مکروہات کچھ پڑھیں گے تاکہ روزمرہ میں دن میں کھانا تو ہم نارمل بندہ کم از کم 3 دفعہ کھاتا ہے، باقی پتہ نہیں کتنی دفعہ کھایا جاتا ہے، تو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو ہم لوگ انشاءاللہ لحاظ کریں، ان کا خیال رکھیں، مستحبات کو انجام دیں، مکروہات سے پرہیز کریں، تاکہ پھر خداوند متعال ہمیں اس کا اجر عظیم دے اور انشاءاللہ روز قیامت خداوند متعال کے سامنے سرخرو ہوں۔ تو اس میں بات شروع کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے آداب۔ اچھا، یہ آداب سب سے پہلے مستحبات بتائیں گے، پھر انشاءاللہ مکروہات۔ کھانا کھانے کے آداب میں چند چیزیں مستحب شمار کی گئی ہیں۔ چند چیزوں میں سے سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ اچھا، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے اور انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے، کھانا کھانے کے بعد جب ہم ہاتھ دھوئیں گے تو اس کو رومال، ٹاول وغیرہ یا ٹشو وغیرہ سے خشک کرنا بھی ہے، کیونکہ یہ کھانا کھانے سے پہلے خشک کرنا نہیں ہے، صرف دھو لینا اور ویسے ہی گیلا ہاتھوں سے کھانا کھانا مستحب ہے۔ اس کے بعد جب کسی دعوت میں اگر ہوں کسی جگہ، تو سب سے پہلے میزبان کھانا شروع کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، احتراماً ہم لوگ مہمان کو پہلے بولتے ہیں کہ پہلے آپ ڈالیں، پہلے آپ ڈالیں، لیکن مستحب کیا ہے کہ پہلے میزبان کھانا شروع کرے اور سب سے آخر میں جا کے میزبان اپنا ہاتھ روکے، کھانا کھانا ختم کرے، یعنی میزبان سب سے پہلے شروع کرے گا اور سب سے آخر میں ختم کرے گا، تاکہ اس کے بیچ میں مہمان وغیرہ نے جتنا بھی کھانے کھا لے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا ہے اکثر میزبان پہلے ہاتھ روک لے تو پھر مہمان کو بھی ہاتھ روکنا پڑتا ہے، نہیں، پہلے میزبان شروع کرے گا اور سب سے آخر میں ختم بھی میزبان ہی کرے گا۔ اس کے بعد اگر آج کل رمضان ہے، الگ الگ طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، پکوڑے، سموسے، پتہ نہیں کیا کیا سفرے سجے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوں تو ان میں سے ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یعنی آپ نے مثال رمضان کی مثال لے لیتے ہیں، افطار کی سفرے پہ سب سے پہلے جو رمضان کی دعائیں انشاءاللہ امید ہے کہ سب پڑھتے ہوں گے روزے سے افطار سے پہلے، کھانا شروع کرنے لگے ہیں بسم اللہ، سموسہ کھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پکوڑا کھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کھانے سے پہلے جو بھی دسترخوان میں پڑا ہے اس کو کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی، یہ کا مستحب ہے، یعنی ایک دفعہ بسم اللہ، سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستحب کیا ہے، زیادہ ثواب ملے گا، جتنے کھانے پڑے ہیں ان سب کو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اس کے بعد کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، اکثر ہمارے بزرگ ہمیں ڈانٹتے تھے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤ، سیدھا ہاتھ سے کھانا کھاؤ، مستحب کام ہے، اس کا انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو خداوند متعال کے ثواب کے حقدار ہوں گے اور خداوند متعال ثواب عطا کریں گے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا مستحب ہے۔ اگر چند افراد دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو اپنے سامنے سے کھانا کھایا جائے۔ دعوت تو ہوتی ہے اکثر
یہ جو تصویر لگائی ہوئی ہے کسی حرم کے ہی دسترخوان کی لگ رہی ہے کہ جب حرم ہے کسی بھی امام علیہ السلام کے حرم جاتے ہیں وہاں پہ مضیف میں کھانا کھانے کے لیے جب دعوت آتی ہے اپنے اپنے آگے سے کھانا کھائیں، سفرے کو پھلانگے نہیں، سفرے پہ اچھل کود نہ کرنا، اپنے اپنے آگے سے کھانا کھائیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھا کے چھوٹے چھوٹے لقموں سے کھانا کھائیں، جلد بازی میں کھانا نہ کھائیں، بڑے بڑے نوالے، آدھی روٹی کا ایک نوالا۔ اکثر بچوں میں وہ لگتا ہے کہ کون زیادہ بڑا نوالا ختم کرتا ہے، کون زیادہ بڑی روٹی کا ایک لقمہ بنا کے کھاتا ہے۔ نہیں، چھوٹے لقمے اٹھانا مستحب ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں، کھانے کو دسترخوان پر زیادہ بیٹھنا اور کھانے کو طول دینا۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں گے بڑے لقموں کے جگہ، کھانے کو بھی طول ملے گا، دسترخوان پہ بھی زیادہ بیٹھنے ملے گا، اور یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے مستحبات میں سے ہیں۔ چھوٹے لقمے کھانا، زیادہ دیر دسترخوان پر بیٹھنا، ایسا نہیں کہ فوراً اٹھیں کھائیں اور بھاگ جائیں، گیم کھیلنی ہے، یہ کام کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، صحیح ہے، ان کو بھی اپنا ٹائم دیں لیکن کھانے پہ مکمل کھانے کو ٹائم دیں، دسترخوان پہ زیادہ دیر بیٹھیں، کھانے کو طول دیں، کھانا اچھی طرح چبانا۔ جو تصویر دی ہے بڑے مزے کی ہے، اکثر جب پیزا وغیرہ بھائیوں میں یا دوستوں میں ہوتے ہیں تو جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایکولی ڈیوائڈ نہیں ہوتے اس کے پیسز، تو جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں کہ آخری پیس جلدی سے مل جائے۔ سکون سے کھائیں، اچھی طرح چبا کے کھائیں، اچھے سے کھانا کھایا جائے۔ کھانا کھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، حمد کرنا، الحمدللہ کہنا، شکرن للہ کہنا۔ اس میں کافی روایات، کافی آیات ہیں شکر کے بارے میں کہ جو شکر کرے گا اس کا رزق، جو بھی چیز اس کو عطا کی گئی زیادہ ہو جائے گی۔ کفر کرنے سے یعنی شکر نہ کرنے سے، اس کی کیا بولتے ہیں، ایک کام پہ شکر نہ ادا کرنا، اس کے اوپر بڑبڑانا، برا بلا کہنا، یہ آپ کی نعمتوں کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن شکر کرنے سے آپ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک شکر خود بھی ایک بہت عظیم کام ہے، بہت اس کی تاکید کی گئی ہے روایت میں کہ ہر چیز کا شکر ہے، حتیٰ یہ کہ ہمارے سانس لینے تک کا بھی شکر ہے۔ سانس لینا ایک خدا نعمت دے رہا ہے ہمیں، سانس نہیں آئے گی تو ہم مر جائیں گے۔ ویسے ہی کھانا بھی خدا کی انہی نعمتوں میں سے ہے کہ جو ایک ہماری زندگی کی ذریعے ضروری نعمت ہے۔ کھانا نہیں کھائیں گے کچھ دن میں بھوک سے مر جائیں گے۔ کھانے کے بعد شکر کرنا، خدا کی حمد و ثنا کرنا بہت تاکید ہے اس میں، روایات میں، قرآن میں بھی مل جائے گی آپ کو کہ ہم کی شکر کی تاکید، اور ایک مستحب بھی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، ظاہر ہے جب ہاتھ سے کھانا کھانا مستحب ہے تو ہاتھ پہ کھانے کے ذرات بھی لگے ہوں گے، کھانا بھی لگا ہوگا، تو ان کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا مستحب کاموں میں سے ہے۔ اچھا، یہ مستحب کاموں میں سے انشاءاللہ امید ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے ایسے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ کہ ہر مستحب کام کا نا ایک اپنا صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ انگلیوں کو چاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے ہاتھ کو عجیب طریقے سے چاٹیں اور باقیوں کا بھی ہاتھ طبیعت خراب کر دیں۔ تمیز طریقے سے ایک ایک کر کے انگلیوں کو چاٹیں، انگلیوں کو صاف کریں، انگلیوں کے اوپر جو رزق خدا لگا ہوا ہے اس کو کھائیں، اور دوسروں کی طبیعت بھی خراب نہ کر رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا، یعنی دانتوں کو صاف کرنا، ٹوتھ پک وغیرہ سے جو کرتے ہیں ہمارے بزرگ کرتے ہیں اکثر، جو بچے نہیں کرتے، اور بچوں کو ٹوتھ پک دیتے بھی نہیں ہے کہ خون نکال لیں گے۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا مستحب ہے، لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے خلال نہیں کرنا چاہیے۔ 3 چیزوں سے خلال نہ کرنے کی تاکید آئی ہے۔ پہلی چیز ریحان کی لکڑی، جو کہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی تصویر اس کی، ریحان کی لکڑی سے خلال نہیں کرنا چاہیے، مستحب ہے خلال لیکن ریحان کی لکڑی نہ ہو۔ دوسری چیز انار کی شاخ، اس سے بھی خلال نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ کھجور کے پتے اور کھجور کا تنا ہے۔ یعنی ایک کا مستحب ہے لیکن اس مستحب کے اندر 3 چیزوں کی منع کیا گیا ہے، ان 3 چیزوں سے یہ مستحب کام کو انجام نہیں دینا۔ سب سے پہلا ریحان کی لکڑی، اس کے بعد انار کی شاخ، تیسری چیز جس سے منع کیا گیا کھجور کے پتے یا اس کا تنا کہتے ہیں وہ جو اس کا پورا درخت کا وہ ہوتا ہے نا، جو درخت کی شاخوں کو جڑ سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا جو ستون ہوتا ہے ایک طرح سے، اسے تنا کہا جاتا ہے۔ ان 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ دانتوں میں خلال نہیں کرنا چاہیے۔ جو غذا دسترخوان سے باہر گر جائے اسے جمع کرنا اور کھانا، ظاہر رزق خدا ہے، خدا کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کی رزق کو ضائع کیا جائے۔
قرآن میں بھی اس بات آئی ہے، روایات میں بھی آیا کہ صاف کرنا منع ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. روایات بھی بہت ہیں اس بارے میں کہ آپ کو منع کرتی ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو یہ ٹوٹلی اسراف کرنے سے آپ کو منع کرتی ہیں. تو یہ جو فرما رہے ہیں غذا، آپ کھانا کھا رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، ٹیبل پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ظاہر انسان ہے ادھر ادھر گر جاتے کبھی. جو گرا ہوا غذا ہے، جو گرا ہوا کھانا ہے، اس کو جمع کرے بندہ اور اسے کھا لے. ایسا نہیں کہ اسے وہیں پہ پھینک دے، وہیں پہ چھوڑ دے. ظاہر گندگی بھی بڑھے گی، پھر اس کی رزق کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے. اگر بالفرض انسان نیچے بیٹھ کے کہیں کھا رہے ہیں تو آتے جاتے کے پاؤں میں بھی آئے گا، چلنے والے اس کے اوپر چلیں گے. یہ رزق کی بھی بے حرمتی ہے اور ظاہر اسراف بھی ہے. تو جو غذا دسترخوان سے باہر گر جائے اسے جمع کیا جائے، اسے کھایا جائے. یہ کام بہت مستحب ہے، بہت تاکید ہے. اور اس کے بارے میں بھی کئی روایات ہیں جو اس کی تاکید کرتی ہیں کہ کھانا جو گرا ہوا ہے اس کو اگر بالفرض انسان تھوڑا سا گندا بھی ہو گیا تو اسے دھو اور کھا لو. لیکن اس میں جیسے پچھلے خلال دانتوں میں خلال کرنے میں تھا کہ مستحب ہے لیکن 3 چیزوں میں نہ کیا جائے، اس میں بھی یہ کام تو مستحب ہے لیکن ایک جگہ یہ مستحب نہیں رہتا کہ آپ بچہ کچا جو گرا ہوا کھانا ہے وہ اٹھا کے کھا لیں. ایک جگہ مستحب نہیں رہتا، وہ کہیں اگر بیابان میں کھانا کھایا جائے تو کچھ گرے مستحب ہے کہ وہ پرندوں اور جانوروں کے لیے چھوڑ دیا جائے. یعنی کیا، اگر آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ کھانا کھائیں، جو گرا ہوا ہے ٹیبل پہ، میز پہ، دسترخوان پر، وہ اٹھائیں، جمع کر رہے ہیں، کھا لیں. لیکن اگر آپ بیابان وغیرہ میں کھا رہے ہیں یا ممکن ہے اس میں پارکس وغیرہ بھی آ جائیں، آپ یا بیچ وغیرہ پہ جب گھومنے پھرنے جاتے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کھا رہے ہیں، وہ جو گر جائے اس کو جمع کیا جائے اور اس کو وہیں پہ یعنی جمع کر کے کھایا نہ جائے، اسے وہیں پہ چھوڑ دیا جائے تاکہ پرندے جانور وغیرہ جو وہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں وہ غذا کھائیں. اس کے بعد دن اور رات کی ابتدا میں کھانا کھانا اور دن اور رات کے درمیان میں کھانا نہیں کھانا. یہ ہمارا ایک الحمدللہ آج کل تو سحری افطاری چل رہی ہے، رمضان چلے تو بڑا پیارا ایک وہ ہے، صبح صبح سحر فجر سے پہلے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کے رات کے ابتدا میں مغرب کے فوراً بعد نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں. تو یہ خدا بیسیکلی یہی چاہتے ہیں کہ ہم دن کی ابتدا میں کھانا کھائیں، رات کی ابتدا میں کھانا کھائیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر ابتدا میں بھی کھانا کھا رہے ہیں، صبح اسکول وغیرہ جانا ہو تو اس سے پہلے بھی ناشتہ کرتے ہیں، اسکول میں بھی کھاتے ہیں، آ کے بھی کھاتے ہیں، پھر شام میں پھر سے کھاتے ہیں، رات کو پھر سے کھاتے ہیں، اور اگر اگلے دن چھٹی ہے تو آدھی رات کو پھر سے کھاتے ہیں. ایسے کام نہیں کرنا. دن کی ابتدا میں کھانا کھائیں، رات کی ابتدا میں کھانا کھائیں، یہ مستحب ہے. اور دن کے درمیان میں یہ 3-4 بجے ہم لوگ شام میں یا رات کی درمیان میں آدھی رات میں جب اکثر چھٹیوں میں بچے کرتے ہیں، مخصوصاً تب جب کزنز وغیرہ جمع ہو چکے ہوں، چاچو کے بچے آئے ہوئے ہیں، پھپھو کے بچے آئے ہوئے ہیں، تایا کے بچے آئے ہوئے ہیں، ماموں خالہ کے بچے آئے ہوئے ہیں، سارے بچے راتوں کو جاگتے ہیں اور آدھی رات کو بھی کھانا کھاتے ہیں. پھر ظاہر آدھی رات کو کھانا کھا رہے ہیں تو صبح صبح تو اٹھیں گے نہیں، پھر دن کے بیچ میں بھی کھانا کھائیں گے، پھر واپس رات کو صبح جلدی سے مغرب کے فوراً بعد تو بھوک لگے گی نہیں، آدھی رات کو پھر سے کھانا کھائیں گے. یہ چھٹیوں میں اکثر روٹین بنی ہوتی ہے کہ رات کے بیچ میں اور دن کے بیچ میں کھانا کھانا، جو کہ مستحب کیا ہے، دن کے بھی شروع میں کھانا کھائے اور رات کے بھی شروع میں کھانا کھائے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں ہوتا چھٹیوں میں، اس کا اتنی پرہیز نہیں کی جاتی ہمارے ہاں. اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد پیٹھ کے بل یعنی کمر کے بل لیٹا جائے اور دایاں پاؤں بایاں پاؤں پہ رکھا جائے. کمر کے بل لیٹیں، سیدھے لیٹیں، سیدھے ٹانگ کو سیدھے پاؤں کو الٹے پاؤں کے اوپر، دائیں پاؤں کو سیدھے پاؤں کو الٹے پاؤں کے اوپر رکھیں اور کچھ وقت ایسے لیٹنا مستحب ہے. کمر کے بل لیٹیں گے سب سے پہلا، ایسا نہیں کسی سیدھے رخ پہ الٹے رخ پہ یا الٹا لیٹنا، یہ نہیں ہے. سیدھے لیٹیں گے، سیدھے پاؤں کو الٹے پاؤں کے اوپر رکھیں گے اور کچھ وقت آرام کریں گے. یہ بھی مستحبات میں سے شمار کیا گیا ہے کھانا کھانے کے بعد. کھانا شروع کرتے وقت اور کھانا کھا لینے کے بعد نمک چکھنا. ظاہر ہے اکثر ہم لوگوں کے یہاں دسترخوان پہ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ نمک ہی ہوتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ عادت ڈالی جاتی ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں نمک چکھنا ہے. میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات کی تھی کہ خدا ہر کام ہمیں مشقت، نمک چکھنے میں کون سی مشقت ہوگی، ہمیں ہلکا سا نمک دانی کو ہاتھ پہ رکھنا ہے، چاٹنا ہے، ختم. اس میں کیا، اس میں اچھا اس کے بارے میں کیا ملتا ہے، جو ایسے کرے گا اس سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں.
تو جو پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ ہر چیز، ہر قدم کے لیے نا خدا نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکم دیا ہے. ہر ہماری زندگی کے قدم کے لیے کوئی نہ کوئی حکم ہے، اور خدا ہر قدم پر ہمیں اپنے قریب تر کرنا چاہتا ہے. خدا ہر قدم پر ہمیں کچھ نہ کچھ رحمت، کچھ نہ کچھ برکت، کچھ نہ کچھ شفا، کوئی فائدے مند چیز ہمیں دینا چاہتا ہے. نمک چکھیں گے بیماریوں سے دور رہیں گے، کوئی بڑا کام نہیں ہے. دن میں 2 دفعہ کھانا بھی کھانے کی تاکید ہوئی ہے، دن کے ابتدا میں اور رات کی ابتدا میں. 4 دفعہ نمک چکھیں گے بیماریوں سے دور رہیں گے. ثواب الگ ملے گا، صحت الگ بنے گی، اور خدا کی روحانی طور پر آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کا قلب خدا کے اور قریب ہوگا. یعنی ہر قدم پہ خدا ہمیں اپنے قریب بلا رہا ہے. ہر قدم پہ ہمارے لیے سہولیات ہیں. سہولیات کیا؟ یہی نمک چکھو گے بیماریوں سے دور رہو گے. ہر قدم پہ خدا ہمارے مقام کو بلند سے بلندتر کرنا چاہ رہا ہے. یہی نمک چکھو گے ثواب ملے گا، صرف بیماریوں سے دوری نہیں ہوگی، ثواب بھی ملے گا. میرا مقام بالفرض مثال میں پہلی سیڑھی پہ کھڑا تھا، دوسری پہ آ رہا ہوں، دوسری پہ کھڑا تھا، تیسری پہ آ رہا ہوں، تیسری پہ کھڑا تھا، چوتھی پہ آ رہا ہوں. قدم قدم پہ ہمیں بڑا سے بڑا مقام دے رہا ہے، اپنے قریب تر کر رہا ہے، اپنے پاس بلا رہا ہے. اور ہمیں یہ تو آخرت کا ہو گیا نا، خدا اپنے پاس بلا رہا ہے، خدا کا کی نزدیک مقام بلند ہو گیا. دنیا میں بھی ہمیں کافی فائدے پہنچا رہا ہے. نمک چکھو گے ثواب تو ملے گا، وہ تو آخرت کا ہو گیا. لیکن کیا؟ آپ کی سے بیماریاں دور ہوں گی. ہاتھ دھو گے، ہاتھ دھونا تو آپ کی نظافت ہے، نظافت کرو گے اپنے ہاتھوں کی، ثواب بھی ملے گا. اور ظاہر ہے ہاتھ دھو لیں گے تو صفائی بھی ہوگی، بیماریاں کم جائیں گی آپ کے منہ کے راستے، آپ کے بدن کے اندر. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت اور ہر چیز کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا ہے. اس کے بعد پھل کھانے سے پہلے انہیں پانی سے دھو لینا، یہ بھی ایک مستحب کام ہے. پھل کھاتے ہیں اکثر رمضان میں تو زیادہ چلتے ہیں، انہیں پانی سے دھویا جائے پھر پھل کو کھایا جائے، ایسے ہی پھل کو نہ کھایا جائے. اب جبکہ یہ تمام تر مستحبات انہوں نے بیان کیا، اچھا بیچ میں کچھ باتیں جیسے کہ میزبان والی بات آئی تھی کہ میزبان سب سے پہلے کھانا شروع کرو اور سب سے آخر میں کھانا بند کرے. اب اس سے یہ تو واضح سی بات ہو رہی ہے، دعوت کی بات ہو رہی ہے. کہیں آپ گئے ہو، کسی کے گھر پہ ہو، کوئی دوسرا مہمان ہے، جب میزبان ہوگا تو مہمان بھی ہوگا. اب کھانا وغیرہ کھانے کے معاملے میں، کھانے پینے کے آداب احکام میں روایات بھی بہت آئی ہیں. اسی میں سے یہ جو میزبان سے آیا ایک روایت ہے کہ جو بھی شخص کھانا کھا رہا ہو، نہیں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، اور کوئی بھی اس کی طرف دیکھے، روایت میں کوئی بھی 2 آنکھوں والا، یعنی چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، کوئی بھی اسے دیکھے تو اور وہ اسے نہ کھلائے. جو شخص کھانا کھا رہا ہے، کوئی اسے دوسرا 2 آنکھوں والا، چاہے انسان چاہے حیوان، اسے دیکھ رہا ہے اور یہ کھانا کھانے والا شخص سے اپنا کھانا شیئر نہ کر رہا ہے، تو ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ جس کی دوا نہیں ملے گی. یا بعض جگہ پہ ملتا ہے کہ بہت مشکل سے دوا ملے گی اس کی، بہت سخت بیماری میں. یہ کیا ہے؟ کھانا شیئر کروانا واجب ہے؟ نہیں. جیسے خدا نے ہمارے قدم قدم پہ ہمارے دنیاوی اور اخروی، دینی اور دنیا میں آخرت کے لیے ہر جگہ کے لیے فائدے رکھے ہیں، ویسے بعض باتیں ایسی ہیں جس میں نہ کرنا، مکروہات، اس کو نہ کرنے میں فائدہ ہے. انجام دو گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ گھاٹا ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوگا. یہ حرام کام نہیں ہے کسی کو اپنا کھانا نہ کھلانا، لیکن اگر نہیں کھلاؤ گے، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو کیا بیماری آئے گی. یا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے مجھے کہ ایک غلام تھا ان کا، کھانا کھا رہا تھا، روٹی کھا رہا تھا، اور ایک نجس جانور، ایک کتا اسے دیکھ رہا تھا. وہ ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ اس جانور کو کھلاتا تھا. روٹی کا ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، ایک لقمہ اس جانور کو کھلا رہا ہے. یہی نظر علیہ ذوالنین، 2 آنکھوں والا اس کو دیکھ رہا تھا، انسان نہیں تھا، ایک نجس جانور تھا، کتا تھا، لیکن اسے بھی کھلا رہا ہے. مولا نے اس سے پوچھا، اے غلام، اس جانور سے کیوں اپنا سفرہ، اپنی روٹی شیئر کر رہے ہو، اس کو اپنا ہم سفرہ کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، مولا مجھے شرم آتی ہے کہ میں کھا رہا ہوں اور ایک یہ بھوکا جانور مجھے دیکھ رہا ہے. پھر امام نے اس کو آزاد بھی کیا اور کئی تحائف بھی اس کو دیے. یعنی کہ اس نے بس انسانیت کے ناطے، ایک جانور اسے دیکھ رہا تھا، بھوکا تھا، اس کا اندازہ ہو گیا بھوکا ہے، اسے اپنا تھوڑا سا کھانا کھلا دیا. امام نے غلام کو آزاد کر دیا. اس سے امام، ظاہر غلام کو آزاد کر دینا ایک چھوٹی بات تو نہیں ہے. ممکن ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کام کی فضیلت کتنی ہے، اس کام کی تاکید کتنی ہے، اس کام کو خدا نے کتنا پسند کیا ہے کہ میں اس غلام کو
آزاد کروا دیا، آزاد کر دیا۔ پھر اچھا کم کھانے کے بارے میں بھی ہے۔ کم کھانے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ جو بھی کم کھائے گا اس کا بدن سالم رہے گا، بیماریوں سے دور رہے گا، تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا۔ لیکن ہاں جس نے زیادہ کھانا کھایا، جس کے کھانے میں زیادتی ہو گئی، جو زیادہ کھانا کھاتا ہے اس کا بدن بھی بیمار ہو جائے گا، بیمار رہے گا، اور اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ قساوت قلب کہتے ہیں کہ ویسا آپ کا دل نرم نہ رہے، سنگ دل ہو جائے، سخت بندہ ہو جائے، سخت دل کا ہو جائے۔ یہ زیادہ کھانے کی ایک تھا، کھانا شیئر کروانے کی، نہ کوائے تو یہ ہے، کروایا تو مولا نے اسے آزاد کر دیا غلام کو۔ زیادہ کھانا کھائے گا تو بیماریاں بھی آئیں گی، بیماریاں، بدن کی مصیبتیں آئیں گی اس کے اوپر، اور اس کا دل بھی سخت ہو جائے گا۔ اور جو کم کھانا کھائے گا اس کی بدن بھی سلامت رہے گا، صحت مند بھی رہے گا، تندرست بھی رہے گا، اور اس کا دل بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ ایک اور آخری انشاءاللہ آج کی وہ یہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مل جل کر کھاؤ، ایسا نہیں کہ الگ الگ کھا رہو، جماعتاً کھاؤ، مل جل کے کھاؤ، بیٹھک لگا کے کھاؤ، سب کے ساتھ مل کے کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ برکت جماعت میں ہے۔ اس کی روایت کے سیاق میں یہ تھا کہ اگر ایک کا کھانا ہوگا تو دو کھا لیں گے، دو کا کھانا ہوگا تو چار کھا لیں گے۔ یہ مفہوم جو میرے ذہن میں، یعنی کہ اکثر کیا ہوتا ہے، یہ میری چیزیں میں کھا لوں، ختم کروں، باقی میرا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کرو، مل جل کے کھاؤ۔ ایک کا کھانا ہوگا، دو بندے سکون سے پیٹ بھر کے کھا لیں گے، دو کا ہوگا، چار بندے کھا لیں گے۔ برکت آپ کی جماعت میں کھانے کے ہے، مل جل کے کھاؤ، اس میں برکت بھی ہے۔ اس میں ظاہر ہے مل جل کے کھانے کو، اپنا کھانا شیئر کروانا، پہلے جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو دو آنکھوں والا آپ کو دیکھ رہا اور آپ نہ کھلاؤ اسے تو بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مل جل کے کھانے میں برکت بھی پڑتی ہے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے، اس کے امید ہے کہ ہمیں ان تمام مستحبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات ہیں، اس معاملے میں بھی، کھانے پینے کے معاملے میں بھی، اور ہر معاملے میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے جو مکروہات، جو محرمات، جو حرام کام، جو خدا کے ناپسندیدہ کام ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہاں پہ اب ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے کل مومنین و مومنات اور علماء و شہداء کے لیے، آپ کے مرحومین، مرحوم شیخ محمد علی جاوا اور مرحومہ ذاکرہ عفت زہرا کے لیے ہے۔